ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے، کہتے ہیں نا. ایک سکھ نے کہا میں تمہارا عالم رہ گیا تو میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ایک عیسائی بول اٹھا کہ میں شب و روز اس قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ اور ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. وہ کہنے چلو ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ سارے نوری ہو جاتے ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے؟ واقعی اس نے صحیح کہا. کسی کو قرآن سے نور حاصل کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہر کوئی قرآن سے نور حاصل نہیں کر سکتا ہے. جس طرح بادل سے ٹکراتے ہیں بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری نکلتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا. اب قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو تم نے کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا؟ اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عمل بن گئے. کچھ لوگوں نے تسبیحوں کے ذریعے جو ٹک ٹک تسبیح کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ کا رگڑا دیتے ہیں. 101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، معمولی سی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں 10-12 دفعہ اللہ اللہ کری اور پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا، اب نور کیسے بنے گا؟ کچھ لوگوں نے پھر وہ راہ سیکھ لیا، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ بھی تسبیح ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے. جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ اندر نور بننا شروع ہو گیا. تو پھر وہ نور باہر نہیں نکلا، انگلیوں میں نہیں گیا، وہ نسوں میں چلا گیا. جب نسوں میں گیا، نسوں سے پھر وہ خون میں گیا، خون سے پھر وہ روحوں تک پہنچا. جب روح تک پہنچا تو روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. پھر جب روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر تم قبر میں بھی چلے جانا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، یوم محشر میں بھی یہ روح اللہ اللہ کرتی رہے گی. پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ نور اللہ اللہ کا نور تمہارے دل میں جمع ہو جائے گا. جب ان نسوں میں نور جائے گا تو پھر جہاں نفس ہے اس کو بھی نور گھیر لے گا، چاروں طرف سے اس کی غذا بند ہو جائے گی. پھر بے حالت مجبوری اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، بے حالت مجبوری پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمے کے اثر سے کالا کتا تھا پھر سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر بکرے کی طرح ہو گئی، پھر ایک دن اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے. حاضرین اور حضور پاک اش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ جس نے کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا. اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دے دیتے ہیں. اب اس کی رضائی ادھر ہو جاتی ہے، رسائی ادھر ہو جاتی ہے. اس کو اب معارف کہتے ہیں. وہ پہلا عارف ہے، اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. اب معارف دیکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفس وہاں پہنچا ہے، خود نہیں پہنچا، خود جسم ادھر ہے. اب وہ جو عارف ہیں ان کے جسم وہاں پہنچ گئے ہیں حضور پاک کے پاس. اب یہ معارف دیکھتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں. اب عارف پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور یہ روح نفس کی روح میرے پاس. اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے. اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت طلب ہو جائے گی. اس روحانی کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے.
وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔